ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، اس میں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 760 میں حدیث نمبر 4322 ابو قتادہ فرماتے جنگ حنین ہو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہے، وہ لڑ رہا ہے ایک مشرک کے ساتھ، اور ایک دوسرا مشرک ہے پیچھے سے، وہ پیچھے سے دوسرا مشرک آ رہا ہے تاکہ وہ خیانت کر کے اس کو قتل کر دے پیچھے سے، اور میں نے اس کو قتل کیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، ہم بھاگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہی میں مسلمانوں کے ساتھ میں فرار ہو رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی انہی لوگوں میں نے عمر سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان سے بھاگ رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ بس تقدیر کی بات، قسمت کی بات ہے، بس قسمت نے جو لکھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ واضح ہے کہ عمر بن خطاب ان لوگوں میں سے تھے، جنگ حنین میں وہاں پر نکل گئے تھے لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو آپ نے اس رافضی مرتد کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں حسن رافضی مرتد کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین سے فرار ہوتے ہوتے غزوہ سے بھاگے معاذ اللہ۔ اب اس میں ایک حوالہ ہے صحیح بخاری کا، اور حدیث نمبر پیش کر رہا ہے 4322، اور اس حدیث میں خیانت کتنی بڑی ہے جاہل مرتد نے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر پیش کروں گا۔ اس حدیث میں ہے حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4322، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان غزوہ حنین کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، میں بھی ان کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو میں نے ان سے پوچھا لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال امر اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا مگر اس رافضی نے خیانت کتنی بڑی کری۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں ثم رجع الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر جمع ہو گئے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آخر میں جمع مل گئے۔ اب وہ جو لوگ پیچھے ہٹے تھے، اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سے جو وقتی طور پر پیچھے ہٹے تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر مل گئے، یہ راضی خیانت کر رہا ہے۔ اب حوالہ اس حدیث شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4322 کے شرح میں لیس کی جو روایت ہے ابو قتادہ کے بیان کر قصے کے بعد اور اس سے پہلے حدیث البانہ میں موجود ہے کہ ان سب کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ اب علامہ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے لشکر کو شکست نہیں ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پر اگر 100% کا لشکر ہے تو ان میں سے 10% کو شکست ہوئی، 90% قائم رہا اپنی جنگ پر، اپنی لڑائی پر۔ اب جو 10% جو پیچھے ہٹے تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اب جو اس حدیث میں اب جو اس شرح میں جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4317۔ اس حدیث میں ہے کہ بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبیلہ کیس کے آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ جو تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر میں ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس لگام کو تھامے ہوئے تھے۔ اب اس حدیث میں واضح کہہ رہے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور ان کی لگام جو تھی سفید خچر کی جو لگام تھی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اگر پورے لشکر کو شکست ہوتی، پورا لشکر صحابہ بھاگتا راضی کے بقول، تو پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ اب
صحیح بخاری حدیث نمبر 3142 ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا. پھر مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا قال امر اللہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا. اب اس حدیث میں ثم ان الناس رجعوا پھر مسلمان سنبھل گئے. پھر مسلمان اس کیفیت سے سنبھل گئے جو شکست ہو رہی تھی جو 10% لوگوں کو شکست ہو رہی تھی وہ بھی سنبھل گئے. انہوں نے جنگ کری مخالفین سے. تو رافضی جو صحابہ کو بغض ہے دلوں میں وہ اس لیے حدیث میں خیانت کرتے ہیں. اب ایک اور حدیث کی طرف آئیں حوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1689 کی روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن ہماری یہ حالت تھی مسلمانوں کی دونوں جماعت پیٹھ پھیرے ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ تھے اس جنگ مسلمانوں کی جماعت دو جماعت ہو چکی تھی. کچھ صحابہ تھے جو ادھر تھے کچھ صحابہ ادھر تھے. تو جماعت دو تھی شکست پورے لشکر کو نہیں ہوئی تھی. اب رافضی جو صحابہ کے بغض میں جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توہین کرتے ہیں ان کو معاذ اللہ برا کہنے کے لیے کہیں سے بھی روایت میں خیانت کرتے ہیں. ایک حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4612 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن مسلمان اور کفار کا جب آمنا سامنا ہوا تو کچھ مسلمان جو ہیں پیچھے ہٹ گئے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بلند ترین آواز سے پکارا کہ درخت والے کہاں ہیں؟ تو اللہ کی قسم آواز سن کر ان کا پلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز کو سن کر ان کی طرف پلٹتی ہے. اور وہ جواب میں کہنے لگے حاضر ہیں لبیک کہنے لگے. تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا جو لوگ چھوڑ دیتے تو کہا کہ درخت والے کہاں ہیں؟ تو ان کا پلٹنا ایسا تھا آواز سن کر کہ جیسے گائے اپنے بچے کو دیکھ کر پلٹتی ہے گھومتی ہے. تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو صحابہ لوٹے تھے وہ بھی ایک وقتی طور پر پھر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے اور مل کر جنگ کری مخالفین سے. اب غزوہ حنین کے متعلق قرآن میں اللہ جل نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرب تھا تو وہ تمہارے بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فرقی کہ تم پر تنگ ہو گئی تو پیٹ پھیر کر ہی پھر گئے. اب اس میں اللہ ان لوگوں سے کہا ہے کہ جو لوگ فخر کر رہے تھے کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں تو اللہ نے کہا کہ کثیر تعداد میں تم جب فخر کر کے تمہیں اپنے آپ پر تکبر ہوا تو تم پر اللہ نے ایک آزمائش ڈال دی. پھر اللہ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے. تو اللہ جل نے ان کی وہ غلطی وہ جو بھول تھی صحابہ کی ان کو اللہ جل نے معاف کر دیا. تو اللہ عز و جل نے پھر فرشتوں کی مدد اتاری. اب رافضی ان آیتوں کو چھپاتا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی پارہ نمبر 10 پیج نمبر 970 میں فرماتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا غلبہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے سبب ہوتا ہے نہ کہ کثرت کے ساتھ نہ کہ کثیر تعداد. کوئی کثیر تعداد معنی نہیں رکھتی. مدد جو آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. مدد جو آتی ہے آزمائش اللہ کے حکم سے آتی ہے. آگے علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے لیے ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان پر ان کے سکون پہنچانے والی اور خوف دور کرنے والی چیز نازل فرمائی. پھر وہ واپس مشرکین سے لڑنے لگے. پھر انہوں نے مقابلہ کے جم کے پھر آگے اللہ فرماتا ہے انزل جنودا لم تروها. پھر اللہ عز و جل ملائکہ
اور وہ ملائکہ کا نزول ہوا جو کہ انہیں اور طاقتور بنا رہا تھا اور کافروں کو جذبات کے ساتھ بزدل کر رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کے ساتھ عذاب دیا۔ اللہ عز و جل نے صحابہ کے تلواروں کے ساتھ کفار کو عذاب دیا، اس عذاب میں ڈال دیا۔ رافضیوں کو بڑا اعتراض جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جو لوگ جنگ سے فرار ہوئے تھے، تو آپ نے کہا قال امر اللہ، اس میں اللہ کا حکم جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا، بالکل صحیح کہا۔ کوئی نہیں کوئی بھی مصیبت یا آزمائش اللہ کے حکم سے آتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ تغابن ہے اور آیت نمبر 11 ہے، اللہ فرماتا ہے من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تم پر کوئی مصیبت یا آزمائش نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو سیدنا عمر کا فرمانا کہ قال اللہ کا فیصلہ ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پھر آگے اب یہ آیت سننے کے بعد اعتراض ہی باطل ہے رافضیت کب آتے ہیں کہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حنین میں موجود تھے یا فرار ہوئے تھے؟ تو حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 23 صفحہ نمبر 274، حدیث نمبر 27، ثبت معه صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر ومن اہل بیت علی بن ابی طالب۔ اس حدیث میں ہے کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے اور اہل بیت حضرت مولا علی بھی تھے۔ اور راوی مسند احمد کی روایت پر جرا کر سکتا ہے کہ محمد بن اسحاق مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہے ہیں تیرہ حسام میں انہوں نے سما کی تشریح کی تھی۔ قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عبد الرحمن بن جابر عن ابي جابر بن عبد الله۔ تو راوی نے سما کی تشریح کر دی ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد میں محقق کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ سیرہ ابن حسام میں ایک اور حدیث آتی ہے وفي من ثبت معه من المهاجرين ابو بکر وعمر ومن اهل بیت علی بن ابی طالب۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس میں معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین بھی تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور سیدنا علی بھی تھے۔ تو لہذا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر یہ رافضی مرتد اعتراضی باطل ہے۔ اور جانے میں کہنے میں کبھی فرمائے اور ہمارے دل میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔